بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع جھوٹی نبوت اور ولایت میں کیا فرق ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کردہ وہ عہدہ ہے جسے اللہ نے جب چاہا جس کو چاہا اسے عنایت فرمایا۔ تو رسول ہوں یا نبی ہوں یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہو کر آتے ہیں۔ جھوٹی نبوت اور جھوٹا نبی وہ کہلائے گا، کذاب وہ کہلائے گا جو اللہ کی طرف سے مبعوث کردہ پیغمبر، مبعوث کردہ نبی یا رسول تو نہ ہو لیکن وہ یہ اعلان کر دے کہ وہ نبی ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر مبعوث فرمائے اور رسول دنیا کی طرف بھیجے ہیں ان کا ضابطۂ اخلاق اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرماتے ہوئے ان تمام کا جن کو ضروری سمجھا اللہ تعالیٰ نے جو کلام پاک قرآن مجید کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اس میں ان کا ذکر فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس کس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائے بغائے پیغمبر اپنے بھیجے اور شریعت کا سلسلہ چلایا، اور شریعت کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کو خاتم النبیین قرار دیتے ہوئے ختم فرما دیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور آخری نبی کے طور پر دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب جو بھی کوئی شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے یا اللہ کا رسول ہے وہ بالکل سراسر غلط ہوگا اور بالکل سراسر جھوٹ پر مبنی دعویٰ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کی شہادت دیتے ہوئے اور قرآن پاک کی گواہی کے ساتھ خاتم النبیین قرار دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول قرار پائے، آخری نبی قرار پائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تا قیامت کوئی بھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اب جو بھی شخص یہ کہے گا کہ وہ نبی ہے یا رسول ہے وہ بالکل سراسر غلط اور جھوٹ پر مبنی اس کی بات ہوگی۔ اب بات یہ یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بات تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اب جو شخص یہ کہہ دے گا کہ وہ نبی ہے یا رسول ہے تو مسلمانوں کا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ مسلمان اس کے خلاف جو بھی اپنی قرارداد پیش کریں گے، اگر اس قرارداد کو وہاں کی رائج الوقت حکومت مصدقہ تصدیق کے ساتھ تسلیم کر لے گی اور قانون کی شکل بنا دے گی تو پھر اس قانون کی پابندی پوری وہاں کے رہنے والی مسلم کمیونٹی کے ہر فرد پر بحیثیت قانون لاگو ہوگی اور اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ قادیانیوں کے معاملہ میں چونکہ یہی معاملہ ہوا اور ان کے نبوت کے دعوے کے بعد مسلمانوں نے ایک بڑی پرزور تحریک چلائی، اس تحریک کو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کی روشنی میں آپس میں مشاورت کے ساتھ طے کرتے ہوئے اپنے منطقی انجام تک پہنچایا اور اسے ایک رائج الوقت حکومت پاکستان کی اسمبلی کے اندر پیش کر کے قانون کی شکل دلوا دی۔ اب چونکہ ریاست پاکستان کا یہ قانون بن چکا ہے کہ قادیانی کافر ہیں تو بحیثیت پاکستانی شہری بھی مسلمان ہونے کے علاوہ یہ ضروری ہو چکا ہے کہ ہر پاکستانی قانون کی چونکہ پابندی کرنے کا پابند ہے اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر، اس لیے وہ اس کی پابندی میں بھی قادیانیوں کو کافر تسلیم کرنے کا قانونی طور پر پابند ہے۔ اس لیے وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص اسے یہ اس بات پر آمادہ کرے گا کہ وہ ان کو کافر قرار نہ دے تو وہ پاکستان کے اندر رائج قانون کی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں طے کردہ مسلمہ اصول کی خلاف ورزی پر اسے آمادہ کرے گا، جو کہ قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی۔ یہ تو تھا ایک مختصر سا تعارف۔ اس تعارف کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے رہنے والے ایک مشہور اسلامی سکالر جاوید احمد غامدی صاحب کو
ان باتوں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ وہ اپنے اعتراضات کو استدلال کی صورت میں پیش کرتے ہیں اور یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی کوئی گفتگو کرے وہ استدلال کی روشنی میں گفتگو کرے۔ اب میرا ان تک پہنچنا یا ان کے ساتھ براہ راست مکاشفہ معانقہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ یہاں پر رہتے نہیں ہیں، چونکہ وہ پاکستان کے رہائشی نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کے تھرو کبھی ان کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی میں ملاقی ہو کر اپنے ان خیالات کا اظہار ان کے ساتھ کروں گا اور استدلال کے ساتھ ان سے جواب لینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن فی الحال میں اپنے پاکستان کی مسلمان کمیونٹی کو یہ پیغام جامع طور پر اس لیے بھی پہنچا دینا ضروری ذمہ داری سمجھتا ہوں کیونکہ عین ممکن ہے کہ وہ غامدی صاحب کے استدلال سے متاثر ہوں یا میرے استدلال سے، میرے دلائل سے متاثر ہوں۔ ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ ہر دو فریقین کی سماعت کرے، جس کی دلیل اس کو اچھی لگے اس دلیل کو اختیار کرے۔ اسی کو آزادی اظہار رائے کہا جاتا ہے اور اسی کو انصاف کا صحیح پہلو قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ غامدی صاحب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک تو جو شخص اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان قرار دے دے گا اس شخص کو کافر کہنے کا کسی کے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرا استدلال وہ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو مسلمان قرار دے دے گا تو اس کے بعد اب اس کے ساتھ چونکہ جو مذاکرات ہوں گے وہ مذاکرات قرآن و سنت کی روشنی سے ہیں، اس لیے اب قرآن و سنت کی روشنی سے اس کے ساتھ استدلال کیا جائے گا، نہ کہ اسے کافر تصور کیا جائے گا۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ان میں سے ایک پوائنٹ پر اعتراض اٹھایا تھا، اب دوسرے پوائنٹ پر اعتراض اور اپنی دلیل کو پیش کرتا ہوں۔ میں چونکہ اپنا مقدمہ پاکستان کی عوام کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، حالانکہ پاکستان کی قانونی عدالتوں نے اس کو قانون کی شکل کب سے دے دی ہے، لیکن چونکہ یہ موضوع بحث رہتا ہے اور مسلمان کمیونٹی کو عموماً یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے اور وہ باتوں میں چہمگوئیاں سننے میں نظر آتی ہیں، سماعتیں ہوتی ہیں کہ جیسے ان کے عقائد کو ان لوگوں سے شدید خطرہ ہے۔ پہلے تو میں مسلم کمیونٹی کو یہ آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی زندگی کا اصول سمجھتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ آپ کے ایمان کو کوئی بھی کمزور نہیں کر سکتا اور کسی کے ٹھوس سے ٹھوس دلائل بھی آپ کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے، اور آپ کے ایمان پر آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ میں غامدی صاحب کا یہ اعتراض کہ چونکہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ دے گا تو اب وہ قرآن و سنت کی روشنی سے دلائل دے رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی سے دلائل دے رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی سے دلائل دیے جائیں گے اور اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ اس کے جواب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بے شمار ایسے لوگ تھے، کفار کی کمیونٹی تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو دلائل کیے وہ قرآن و حدیث کے اندر کو خصوصی طور پر قرآن پاک میں موجود لات منات اور عزا، تین جو ان کے بڑے بزرگ بت تھے جو کعبہ میں موجود تھے، ان کے تذکرے کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے معاہدے کو طے کرنے کی کوشش کی اور دلائل دیے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار و مشرکین و مکہ کی کمیونٹی پیش ہوئی تو اس وقت انہوں نے یہ کہا، برملا تسلیم کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں، لیکن آپ یہ تسلیم کر لیں کہ لات منات اور عزا یہ تینوں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ لوگوں سے کر چکے ہیں، لہذا
آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یہی اللہ تعالیٰ سے ہمیں لے کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مشہور زمانہ جواب ان کو بتایا تھا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے تو خدا کی قسم میں محمد یہ تسلیم نہ کروں گا۔ تو اسی طریقے سے مثال آپ لے لیں کہ ہندو آج یہ کہتا ہے، جب امن کی آشا کا پروگرام چلا تو بہت سے ہندوؤں نے پاکستان میں آ کر یہ کہا کہ رام بھی اللہ ہے، اور ہمارے جتنے اوتار آئے ہیں اور جتنے ہمارے ویدوں کے اندر اوتاروں کا ذکر ہے وہ سب بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور کئی لوگوں نے بلکہ یہ کہا کہ جو ہمارے کل کی اوتار ہیں، غالباً ان کا نام یہی ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں۔ اب چونکہ وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ سے استدلال کر رہے ہیں، لہذا آپ ہمیں کافر نہ کہیں۔ ختم نبوت بنیادی پرنسپل ہے۔ اس پرنسپل کے ساتھ ٹکرانے کے بعد کوئی شخص اس بات کا ایلیجیبل نہیں ہو سکتا، اس کو اہلیت حاصل نہیں ہے شرعی اور قانونی طور پر کہ وہ یہ کہے کہ میں قرآن پاک سے استدلال کرتا ہوں، میں حدیث سے استدلال کرتا ہوں۔ حدیث اور قرآن سے استدلال کرنے کا اس کا حق وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جہاں پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتا۔ جب وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے حق کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ اللہ کے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت پر اور قرآن و حدیث پر حق نہیں رکھتا کہ وہ اس سے دلائل دے کر اپنے مقدمے کو ثابت کرے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ واضح طور پر کلیئر ہو چکا ہے اور ہے کہ چونکہ قادیانی کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تو ان کے بارے مسلمانوں کے جو اصول جتنے لاگو ہوتے ہیں وہ برائے کرم غامدی صاحب یہ بتا دیں کہ کس دلیل کے مطابق ان کا اطلاق وہ قادیانیوں پہ کرتے ہیں۔ مسلمان تو استدلال کر سکتا ہے قرآن سے، یا میں مسلمان کی بجائے یہ کہوں گا، لفظ استعمال کروں گا کہ وہ شخص جو ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرتا ہے، اور اس کا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بشر دنیا میں ایسا نہیں آ سکتا جو نبوت کا دعویٰ کرے، جو رسالت کا دعویٰ کرے، یا جو یہ دعویٰ کرے کہ اسے آسمان سے وحی اترتی ہے، یا وہ یہ دعویٰ کرے کہ اسے الہام ہوتا ہے، یا وہ یہ دعویٰ کرے کہ اسے کشف ہوتا ہے، یا وہ یہ دعویٰ کرے کہ اسے اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر عام انسانوں سے ہٹ کر کوئی خصوصی ہدایت اور رہنمائی حکم کے طور پر، ہدایت کے طور پر، واضح طور پر یوں بتلائی جا رہی ہے۔ تاہم مبشرات کا ذکر کر سکتا ہے، خوابوں کی بات کر سکتا ہے کہ مجھے خواب کے اندر یہ رہنمائی دی جا رہی ہے، کیونکہ خواب وہ واحد ذریعہ ہے جس میں کسی انسان کو خطرے سے آگاہ کیا جا سکتا ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ، لیکن کوئی نبوت کا، الہام کا، کشف کا، وحی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دروازہ بند ہے۔ جو نہیں کر سکتا تو وہ قرآن و حدیث کی بات بھی نہیں کر سکتا، اس سینس میں کہ اس سے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرے۔ وہ ویسے قرآن پاک کی بات کرے، حدیث کی بات کرے، مطالعہ کرے، سو بسم اللہ کرتا رہے، لیکن اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے سچی کتاب کا، سچی الہامی قرآن پاک کا وہ خصوصی طور پر ایسی ہستی جو لائی ہے، جس ہستی کے ختم ہونے اور نبوت جس کی نبوت کے ختم ہونے کو وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا، تو اسی ہستی کے لائے ہوئے ثبوت کو اپنی فیور میں وہ یوز نہیں کر سکتا۔ یہ عدالتی دلائل کا ایک عام عدالتوں کے اندر بھی اسی طریقے کی دلیل اور ثبوت چلتی ہے، جو شریعت کے اصولوں کے اوپر بھی بالکل اسی طرح لاگو کرے گی، کیونکہ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میرا مقدمہ ہے تو میں اپنی دلیل لاؤں گا، آپ کا مقدمہ ہے تو آپ اپنی دلیل لائیں گے۔ میں مدعی ہوں، آپ مدعا علیہ ہیں، آپ مدعا علیہ ہو کر مدعی کے لائے ہوئے ثبوتوں کو اپنے حق میں
استعمال نہیں کر سکتے تا وقت کہ جب تک کہ اس مدعی کے لائے ہوئے ثبوتوں کو آپ یہ نہ کہہ دیں کہ یہ ثبوت بالکل درست ہیں۔ اب ختم نبوت مسلمانوں کا ثبوت ہے، ختم نبوت مسلمانوں کا ثبوت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ختم ہو جانا مسلمانوں کی دلیل ہے، یہ قرآن کی دلیل ہے، یہ حدیث کی دلیل ہے۔ اس دلیل کو درست تسلیم کرنے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کوئی اور نبی ہوتا ہے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوئی اور نبی ہوتا ہے تو وہ اس دلیل کو، اس شریعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نبوت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اترے ہوئے نازل شدہ قرآن پاک کو اپنی فیور میں بطور شہادت استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ اس شہادت کی ختم ہونے کی جو اصل شہادت ہے نبوت کو تسلیم نہیں کر رہا، اس کو جاری تسلیم کرتا ہے۔ اس کی صحت پر اس کو شک ہے، اس لیے جب اس کی بنیادی صحت پر اس کو شک ہے تو اس کا اس دلیل پر انحصار کرنا اور اس دلیل پر کھڑے ہونا بالکل ایک کمزور دلیل ہے۔ اس پر میں غامدی صاحب سے جواب چاہوں گا کہ وہ اس پر کیا کہتے ہیں۔ اب میں بات کر رہا ہوں اپنے اصل موضوع کی کہ جھوٹی ختم نبوت تو یہ ہو گئی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ولایت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ قادیانیت کو یہ فروغ کیسے ملا، بنیاد کہاں سے میسر ہوئی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی عام جو اس وقت کے مدارس تھے انہی میں زیر تعلیم رہا، وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا، لیکن کیا ہوا کہ اس نے بعد میں نبوت کا اعلان کر دیا۔ جب اس کے اوپر شروع میں اعتراض کیے گئے کہ بھائی آپ کیسے نبی ہو گئے، تو اس نے کہا کہ جس طریقے سے تمہیں ولایت ملتی ہے، تمہیں فیض ملتا ہے، تمہیں آسمان سے الہام ہوتے ہیں، تمہیں کشف ملتا ہے، تمہارے بڑوں کو ہوا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوا، شیخ احمد سرہندی کو ہوا، مولانا رومی کو، جنید بغدادی کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اسی طریقے سے جس طرح وہ پہلے آسمانوں کی سیر کر سکتے ہیں، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، پانچویں کی، جیسے ابن عربی جن کو آپ شیخ اکبر کہتے ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ دیوار کی پرلی طرف دیکھ سکتے ہیں، آسمانوں کی سیر کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات حاصل کر سکتے ہیں اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں نے بھی، اس نے یہ کہا، غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اسی طرح میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ فیض حاصل کر لیا۔ آپ فیض حاصل کرتے ہو کس طریقے سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نقش بند جو ہے وہ فیض حاصل کرتے ہیں سینہ بسینہ روحانی طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر سے، کوئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کرتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے پیر سے، اپنے اپنے بزرگ سے روحانی فیض حاصل کرتا ہوا اپنا سلسلہ آسمانوں تک لے کر جاتا ہے۔ مجھے ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا فیض نبوت دے دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہے، لیکن میں ذلی نبی ہوں، میں تشبیہی نبی ہوں، یہ دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں تو اس کے اس دعوے کو جو پہلی بنیاد فراہم کی وہ تصوف نے کی، وہ ولایت نے کی۔ ولایت کو پہلی بنیاد فراہم کی امامت نے فراہم کی۔ ایک امام وہ ہیں جن کو ہم رہبر و رہنما عام تصور کرتے ہیں، لیکن ایک رہنما وہ ہیں جن کو ہمارے ہاں مسلمانوں کا ایک اہل و تشیع مکتبہ فکر وہ امام تصور کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں، جن کو آپ ڈیوائن کہہ سکتے ہیں۔ مجھے انصاف کے ساتھ یہ سوال آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ختم نبوت کی اصل تعریف اور اصل مغز اور اصل مطمع نظر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت کوئی بشر ایسا نہیں آ سکتا جو ڈیوائن اپوائنٹمنٹ ہو، یعنی الہامی اپوائنٹمنٹ ہو، یعنی اس کی تعیناتی اللہ کی طرف سے آسمان سے کی جائے،
آسان اردو الفاظ میں، یعنی اب کوئی ایسا شخص دنیا میں تا قیامت نہیں آ سکتا جس کی بحیثیت رہبر و رہنما تعیناتی کی جائے آسمان کی طرف سے، جس پر وحی اترے، جو شریعت کو لے کر آئے، جو رشد و ہدایت کافی نہ سمجھے قرآن میں بیان کردہ رشد و ہدایت کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات سنت کو اور احادیث مبارکہ کو اپنی اسلامی زندگی گزارنے کے لیے کافی نہ سمجھتے ہوئے مزید ہدایت کا کسی دیگر شخص سے متمنی ہو، ایسا شخص نہیں ہو سکتا۔ قادیانی اگر یہ کہے کہ میں ہوں وہ شخص، وہ کہلائے کافر، لیکن ہم مسلمانوں میں سے جو اشخاص یہ کہیں یا ولایت کا اعلان کر دیں یا امامت کا تصور قائم کر دیں اور ان شخصیات کو الہامی شخصیات، آسمان سے رشد و ہدایت پانے والی الہامی تعیناتیاں تصور کریں، جیسے کتب، غوث، ابدال، یہ تعیناتیاں ہیں، تو وہ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں؟ یا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمان نہیں رہ سکتے، چلے میں یہ کہہ دیتا ہوں، میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں، میں اپنی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں، اپنے سیکھنے کے لیے، چلے یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ پھر ختم نبوت کی اصل تعریف پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں، یا وہ یہ کیسے قرار دے سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت تسلیم کرتے ہیں۔ مانا ایک جواب دیں گے وہ آپ کو کہ جی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دی، شریعت اب اور کوئی نہیں لا سکتا، لیکن امامت کی تعیناتی کا یا تصوف میں سے ولایت کی تعیناتی کا، ولی ہونے کی تعیناتی کا بنیادی تصور اس لیے ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہوتی رہے۔ تو میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہونے والے کلام پاک کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور سنت مبارکہ کو ناکافی سمجھے گا تو پھر تو وہ انتظار کرے کسی مسیحا کا کرے، پھر وہ انتظار کرے کسی شخص کا، کسی کتب کا، کسی غوث کا، کسی ابدال کا، کسی ولی کا، کسی نقش بند کا، کسی سہروردی کا، کسی مجدد کا، جس کا بھی چاہے کرے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے گا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے اپنے دین کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کر دیا ہے اپنی تمام تر نعمتوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تا قیامت کسی دیگر شخص و مسیحا کی ضرورت باقی نہ ہے کہ وہ آ کر تکمیل کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامکمل کام نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوم ورک مکمل ہے، کام مکمل ہوا تو آپ خاتم نبیین قرار پائے، کام مکمل نہ ہوتا تو شریعت کی بازیابی کے لیے، شریعت کی بہتری کے لیے، شریعت کے اندر نئے اصولوں کی تعیناتی کے لیے، لاگو کرنے کے لیے گائے بگائے پیغمبر آتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، تو اس کی تکمیل ہو گئی قرآن پاک پر، نبوت کی تکمیل ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رشد و ہدایت کی تکمیل ہو گئی قرآن و سنت و حدیث پر۔ اس سے آگے کیا ہے؟ اس کا جواب دراصل مجھے چاہیے کہ کیا صرف نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا جا سکتا ہے، یا اور بھی جھوٹے دعوے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، اور ہم ان کو تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن قادیانیوں کے جھوٹے دعوے کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ وہ نبوت کو ہٹ کرتا ہے۔ تو یا پھر ہم جو نبوت کے علاوہ دیگر آباء، ائمہ کرام یا اشخاص کے دعوے کو اس لیے تسلیم کر لیتے ہیں
کہ ہمیں یہ لگتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پیغام میں کمی ہے کوئی، یا مسلمانوں کی مزید رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تعیناتیاں کرنی تھیں اور کی ہیں، تو پھر اس کے کوئی دلائل قرآن پاک جیسی مسلمہ کتاب میں موجود کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال جب آپ میرے سمجھ جائیں گے اور یہ گفتگو جب آپ کے سینوں میں میری یہ اتر جائے گی، تو میرے لیے جو آپ کے ذہنوں میں جواب آئے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتلائیں۔ میں یہ ہر ویڈیو کے اندر بھول جاتا ہوں کہ آپ کو کہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، کیونکہ پروفیشنلی طور پر چونکہ میرے ذہن میں ذرا وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو آپ کر دیا کریں، کیونکہ مجھے اب یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ بھی کہنا چاہیے، کیونکہ اکثر دوست کہتے ہیں کہ آپ یہ بات نہیں کرتے ہو، تو آپ کہو گے تو لوگ آپ کے چینل کو سبسکرائب کریں گے، آپ کی ویڈیو کو لائک کریں گے اور آپ آگے کسی کو شیئر کریں گے۔ جب تک آپ کہیں گے نہیں تو آپ کو کون کرے گا؟ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو باتیں اور یہ جو مقدمہ میں نے پیش کیا ہے، اس کا اختتام میں اس بات پر کر دوں کہ قرآن پاک میں جو اولیاء کا تذکرہ ہے یا ولایت کا تذکرہ ہے یا ولی ہونے کا ذکر ہے، اس کی مختصر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہر شخص پر امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اس کی مراد صرف ایک نیک متقی اور پرہیزگار شخص کے بارے میں ہے، ورنہ جس ولایت کے تصور کو آپ سمجھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں یا اب رائج ہو چکا ہے دنیا میں، اس کے بارے میں سورہ کہف میں واضح طور پر اللہ نے فرما دیا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ ہر قسم کی ولایت پر صرف تیرے اللہ کا حق ہے، ہر قسم کی کارسازی پر صرف تیرے اللہ کا حق ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ پیغام جو قرآن پاک سے سیکھا سمجھا آپ کے سامنے شیئر کیا ہے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی کمی کجی بیشی رہ گئی ہے تو مہربانی اور شکریہ فرما کر مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ فرمائیں، اور اگر تنقید بھی کرنی ہو تو اچھے طریقے سے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔